اللہ کی رضا۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو تب اللہ بھی تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ واحد اللہ کا در ہے جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے۔ ہر حال میں الحمدللہ کہا کرو کیونکہ الحمدللہ میں صبر آتا ہے اور شکر بھی آتا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہتر۔ کبھی اللہ ہمیں بیمار کرتا ہے تاکہ ہم اپنے وجود کی بہتر دیکھ بھال شروع کر دیں۔ کبھی اللہ ہمیں دکھ اور تکلیف دیتا ہے تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں۔ کبھی اللہ ہمیں ناکام کرتا ہے تاکہ ہم میں عاجزی پیدا ہو اور ہم متکبر نہ بنیں۔ کبھی اللہ ہمیں غریب کر دیتا ہے تاکہ ہم غریب کا دکھ درد سمجھ سکیں۔ کبھی اللہ ہم سے کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تاکہ ہم اپنے پاس موجود چیزوں کی قدر و قیمت جانیں۔ کبھی اللہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے تاکہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ کر بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جو فیصلہ بھی کرے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں دکھ، دھوکہ، اذیت اور تکلیف دوسروں کو دے کر معافی اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ جتنا آپ کے پاس ہے اس سے کم دکھاؤ اور جتنا آپ جانتے ہو اس سے کم بولو۔ کہتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ کر کے دیکھو، اگر محبت ہوئی تو ٹھہر جائے گی اور مصیبت ہوئی تو ٹل جائے گی۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ تکبر سے بچتے رہو کیونکہ یہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک کی نافرمانی کی گئی۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور اللہ آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ سب سے خوبصورت احساس تو یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو اللہ اور آپ کے درمیان راز تھی۔ ایک خوبصورت یقین، اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ کبھی یہ مت سمجھنا کہ اونچا بولنے والا طاقتور اور خاموش رہنے والا کمزور ہوتا ہے۔ جو مقدر میں ہے وہ جائے گا نہیں اور جو مقدر میں نہیں وہ آئے گا نہیں۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اپنی اولاد کا احترام کرو اور ان کو آداب و نیکی کے بارے میں بتاؤ تاکہ تم بخشے جاؤ۔ ماں باپ، بھائی بہن، شوہر، اولاد یہ سب تو زندگی کے مقرر مدت تک ساتھ نبھانے والے سہارے ہیں۔ روز قیامت سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ماں کو اولاد کی فکر نہ ہوگی، باپ کو اپنے خاندان کا پتہ نہ ہوگا کیونکہ تب صرف ایک تعلق اہم ہوگا، اللہ اور بندے کا، جو تب اہم ہوگا وہ اب بھی اتنا ہی اہم ہے۔ حقیقی تعلق تو تمہارا اور اللہ کا ہے، باقی تو سب فانی ہے۔ قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہ تھی بلکہ کم تولنا، رشوت ستانا، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کا ناحق قتل کرنا تھا۔ اگر سادہ الفاظ میں کہو تو معاملہ حقوق العباد کا تھا۔ جس مصیبت پر صبر کر لیا جائے وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اسی مصیبت پر اللہ کی رضا سمجھ کر شکر کر لیا جائے تو وہ مصیبت بہت جلد خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بات صرف اللہ پر توکل کی ہے۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب آپ انسان کی پوجا کرتے ہیں تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ اللہ سے معافی بھی مانگو اور عافیت بھی، کیونکہ کسی آدمی کو ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں دی گئی، یعنی سب سے بڑی نعمت تو ایمان و یقین ہے اور اس کے بعد عافیت ہے۔ جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے۔ عورت کسی کی امیری غریبی سے متاثر نہیں ہوتی بلکہ اس مرد سے ہوتی ہے جو عزت دے۔ قبر کے باہر یا قبر کے اندر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ امیر اپنی آسائشیں نہ چھوڑے، صرف نمائشیں چھوڑ دے تو غریبوں کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، چہرہ کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے۔ انسان کا دل محبت سے زیادہ عزت کو پسند کرتا ہے۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اگر اڑ جائے تو پھر واپس نہیں آتے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ ضروریات ان کو کہتے ہیں جن کو پورا کیے بغیر جینا مشکل ہوتا ہے اور خواہشات ان کو کہتے ہیں جن کو پورا کرنے کے چکر میں جینا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک اس شکر کا بڑا درجہ ہے جو مسائل اور تکلیفوں کے باوجود کیا جائے، اور شکر ادا کرنے کے لیے کسی چیز کا ہونا تھوڑی ضروری ہوتا ہے، یہ تو بس عادت ہونی چاہیے۔
انسان کو شکر ادا کرنے کی۔ اگر آپ زندہ انسان ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں۔ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہے، تیراک نہیں۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کو انتخاب کیجیے جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دے، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ ہمارے فیصلوں سے اوپر بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس سے بہتر ہمارے لیے کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ نفرت ایک ایسا مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا دیتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ جہاں بات سمجھ نہ آئے وہاں دین کام آتا ہے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ جہاں سمجھ نہ آئے وہاں حکم ماننا۔ ایک بوڑھے نے کہا، توبہ کرتا ہوں لیکن بہت دیر سے آیا ہوں۔ فرمایا، موت سے پہلے آ جانا دیر نہیں ہے۔ کچھ لوگ اپنی اوقات سے بڑی باتیں کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا آپ کے ماضی چشم دید گواہ ہے۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر تنہا ہوتے ہیں۔ غصہ جس طرح ابلتے پانی میں اپنا عکس نہیں دیکھا جا سکتا، اسی طرح غصے میں سچائی نہیں دیکھی جا سکتی۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہے، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہو۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ جنازے سے پہلے بھی انسان کو بہت سی جگہوں پر کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر لوگ سمجھیں۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں واپس ضرور ملتی ہے۔ آپ ایسے بنیں کہ لوگ دیکھ کر یوں کہہ سکیں، دنیا میں اب بھی اچھے لوگ موجود ہیں۔ راستے سے کسی نقصان دہ چیز کا اس نیت سے ہٹا دینا کہ کسی کو اس سے نقصان نہ پہنچے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اخلاق سے راضی کرو، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے۔ باضمیر اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ جو کسی کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے وہ اپنی ذات میں اس کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے، بس ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں بیمار ہونے کے لیے بیماری کی ضرورت ہو، کچھ لوگ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ زبان کی حفاظت کی اہمیت، جو بات دو ہونٹوں میں نہیں سمائی وہ کہیں نہیں سمائے گی۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ ایک سوال پوچھا گیا، محبت کیا ہے؟ جواب یہ دیا گیا کہ جب انسان بہت ہی گہری نیند میں ہو اور اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئے اور وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، یہ سچی محبت ہے۔ لوگ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، آپ کا برا سوچ سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ سے آپ کا نصیب کوئی نہیں چھین سکتا۔ اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں، وہ سب بہتر کر دے گا۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کی دین کے حساب سے ہوتی ہے، اور وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ صبر ایک عظیم نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایا خیر نہیں ملی۔ صبر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ انمول باتیں، جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ نماز فجر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو، تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھوڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔
خوش رہنے کی 5 اصول: کسی سے نفرت نہ کرے، ہر ایک کی بات کی فکر نہ کرے، ہر کسی سے اپنا موازنہ نہ کرے، دوسروں سے زیادہ توقع نہ کرے، ہر کسی سے شکایت نہ کرے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہے۔ جن کے دل میں مکافات عملے کا خوف ہو، وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنے ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے۔ دنیا کی سب سے تیز اور اندر تک چیر دینے والی ہتھیار لفظ اور زبان ہے۔ عمریں گزر جاتی ہے لیکن لفظوں کے گھاؤ نہیں بھرتے۔ سیر کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ مال کی زکوٰۃ نکالتے رہو، اس لیے کہ جب باغبان انگور کے بیکار شاخیں تراش دیتا ہے تو اس پر زیادہ انگور آتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں معاف تو کیا جا سکتا ہے مگر پہلے والا تعلق کبھی نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچ رہے ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب آپ کے ساتھ برا ہونے دے؟ انسانوں کو چہروں سے نہیں دلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارا اچھا ہونا، کسی کی پرواہ کرنا، رونا دھونا، چیخنا چلانا، دعائیں کرنا، مصروفیت ترک کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لوگ اپنے حساب سے چلتے ہیں۔